we're doing right now, compared to what we're doing right now. So اس لیے آپ دیکھنا کہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ by the end of this year everything will be on the phone, on the tabs. ان کی اٹینڈنس ہر چیز. ندیم السلام علیکم سر. مائک آن کر کے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کوشچن پوچھ. جی جی آ رہی آواز. سر پہلے تو بہت شکریہ کہ مراد راز صاحب نے ہم ٹیچرس کو اسپیشلی اس طرح کا موقع دیا کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی بات کر سکیں. ایشوز تو سر کافی سارے ہیں لیکن جن پہ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا شارٹیج آف ٹیچرس ہے اسپیشلی ان پرائمری اسکولس. مراد راز صاحب نے سب سے پہلے آتے ہی ریشنلائزیشن کا بھی کہا تھا لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے بعد نیو ریکروٹمنٹ ہو گئی, اس پہ بھی ابھی تک کوئی ہمیں مطلب نہ ایڈورٹائزمنٹ نہ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی فی الحال ابھی تک. اس پر سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس پہ دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ریشنلائزیشن کا بالکل ہم نے کی ہے. ہم نے بہت ٹیچرز کو بھیجا ہے جہاں پہ ان کی ضرورت نہیں تھی, اور جہاں پہ ان کو وہاں سے نکالا جہاں پہ ان کی ضرورت نہیں تھی, اور وہاں بھیجا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. دوسری چیز میری کل نہیں آج کیا دن ہے, سیٹرڈے, فرائیڈے کو میری چیف منسٹر کل ہی بات ہوئی تھی نیو ریکروٹمنٹ کے اوپر. کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم نیو ریکروٹمنٹ ہم نے یہ سال پہلے کا پلان بنایا ہوا تھا کرنے کا. کرونا کی وجہ سے ہم کر نہیں سکے کیونکہ اسکولس کب کھل رہے تھے کب بند ہو رہے تھے سب چیزیں اس کی وجہ سے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ٹیچرس کی ہمیں کافی زیادہ کی ضرورت ہے. تو میں نے پہلا نمبر جو ہے وہ میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گا, مگر میری چیف منسٹر سے بات ہو گئی ہے, اس پہ ہم سمری انیشیٹ کرنے لگے فار دا نیو ریکروٹمنٹ آف ٹیچرس. زینب الطاف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, we can hear you. Okay. So I'm teaching to A levels and I have few questions about that. And being a teacher, I know that مجھے first of all I agree کہ exams ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, because بچوں کا آپ evaluate کر سکتے ہو and it's a better thing to do it. پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے جب آپ کے مطلب آپ کے کنٹریز میں نیبر کنٹریز میں when they are cancelling the examinations, تو یہ because میں گائیڈنس کاؤنسلر بھی ہوں اور میں بچوں کے ایڈمیشنز انٹرنیشنلی بھی ہینڈل کرتی ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے بچوں کو because ان کا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا. being a teacher I can tell you that A levels کا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا, ان کی تیاری ویسی نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی, اور یہ ہمارے بچوں کو انٹرنیشنلی ایڈمیشن ڈس ایڈوانٹیج پہ رکھتا ہے. ان کے ایکسیپٹنسز کنڈیشنل تو آ چکے ہیں لیکن ایک وہ بچہ جو ایگزام ہی نہیں دے رہا تو اس کو تو آٹومیٹکلی وہ A's یا A اسٹارز مل جائیں گے, اور ہمارا بچہ اتنی کم تیاری کر کے اپیئر ہو رہا ہے تو اس کو ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. دوسرا یہ اوکے گو ہیڈ. جی دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو آپ کو مجھے نہیں پتا کیا فیکٹس آپ تک پہنچے, آپ بالکل ایس او پیز کی بات کریں, ہم کلاسز کھول دیں گے, بالکل کھولیں گے. جیسے ایز یو نو کہ موسٹلی اے لیولس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ وزٹنگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آرز ہوتے ہیں اسکولس کے ساتھ, ان آرز میں پرٹیکولر آرز میں آ کے پڑھاتے ہیں. اگر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کلاس کو 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیں, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اگر لیٹس سپوز وہ 8 بجے ٹیچر ہمارے پاس آتا ہے تو اس نے تو 9 بجے جانا ہی جانا ہے, تو وہ ہمارے باقی کے بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ دیکھیں دا ایشو ایٹ ہینڈ, سب سے پہلے آپ نے کہا کہ باقی ملکوں پہ آپ کس کی ایگزامپل دے رہی ہیں. اگر آپ انڈیا کی ایگزامپل دے رہی ہیں تو میری کل کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اس پہ. انڈیا کے میجورٹی ایگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہو چکے ہیں, ان کے جو ہینڈ فل آف ایگزامز ہیں وہ رہ گئے ہیں, اور شاید وہ ان کو اسیس گریڈ دے دیں. ان کے میجورٹی ایگزامز انڈیا کے جو مارچ میں ہو چکے ہیں, they held those examinations under with the SOPs. سو اس لیے جو انڈیا کے حالات ہیں ہم تو اس کے قریب بھی نہیں ہیں کہیں پہ. سو انڈیا آلریڈی ہیلڈ دیئر ایگزامس. سیکنڈ آف آل جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں ہم اتنی نیٹی گریٹی میں نہیں جا سکتے کہ اگر اسکول مینیج نہیں کر سک رہا ان کے ایس او پیز, آئی کین ناٹ گیٹ ان ٹو ایوری اسکول ان سے کہ اگر جی آپ 2 کلاسوں میں نہیں بٹھا سک رہے بچے, یا اتنے اے لیولس کے تو سب سے پہلے بچے ہیں ہی نہیں. آپ یہ سوچیں کہ انڈر 100,000 بچے جو ہیں وہ اے لیولس کے اور او لیولس کے ملا کے ہیں. جب ہم نے بورڈ کے ایگزام لیے دوز آر اباؤٹ 4 ملین چلڈرن. نیکسٹ اسپیکر ہے نوریز مانچ. جی السلام
السلام علیکم. میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا سر سے کہ سر کچھ عرصہ پہلے ابھی ریسنٹلی ہی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور سیکنڈری اسکول ٹیچرز نے لاہور میں دھرنا دے رکھا تھا ریگولرائزیشن کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے آگے، کیونکہ راجہ بشارت صاحب نے وہاں پہ ان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم ایکٹ میں امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ریگولرائز کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی آپ کی جانب سے کوئی ایسا کوئی پازیٹیو سائن، اور ویسے بھی وہاں پہ آپ کے ساتھ ان کے مذاکرات کو جو زیدی صاحب کو اسسٹنٹ ہے واٹ ایور ان ہے، تو ایک طرف دوسری طرف سیوز شروع ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم آدھے گھنٹے میں آپ کو اس کا سلوشن دیتے ہیں، لیکن آپ کے آفس کی جانب سے کوئی سلوشن نہیں آیا. اور پھر آپ نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا یا ٹویٹرز پہ آپ نے کمنٹس بھی کیے کہ جی میں اپنی کمٹمنٹ پہ ہوں، انہوں نے کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ لوگ. لیکن سر آپ کو بتانا چاہوں وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے تھے، وہ لوگ آپ کی کمٹمنٹ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں، آپ اس ڈپارٹمنٹ کے کہہ لیں کہ بڑے ہیں. جواب دے دوں اپنا؟ جی ڈاکٹر جواب دے دیں. دیکھیں جی، میں اسپیشلی آؤٹ آف ٹاؤن آؤٹ آف سٹی تھا جس وقت یہ ہوا تھا. میں اسپیشلی ان ٹیچرز کے لیے اور اے ای اوز کے لیے واپس آیا تھا، اور جب یہ میرے پاس ان کے 14 لوگ آئے تھے ایز اے وقت بن کے اور بیٹھ کے ہماری بات چیت ہوئی تھی، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو ریلیز کی تھی کہ اور کہا تھا کہ مسئلہ ریزالو کیا جائے گا، یا پی پی ایس سی کے ساتھ بات کی جائے گی یا امینڈمنٹ لائی جائے گی، جو بھی چیز کرنی سر. اور انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کر کے گئے تھے جی کہ ہم یہاں سے جا کے باقی سب کو اٹھاتے ہیں اور ہم نہیں کریں. آپ اس کے 10 دن بعد تک وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں ٹیچرس. سو اگر آپ اپنی کمٹمنٹ نہیں پوری کر سکتے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں بھی کمٹمنٹ پوری کروں گا. Thank you, Murad Saab. Can we have the next speaker? جی. I'm loving this conversation because it is such an open conversation. And Murad Saab, thank you for being honest. And this was really needed کہ two-way communication چلے. جی next speaker please. جی سلیم آواز آ رہی ہے؟ جی تابش ہے. جی تابش صاحب آپ کی آ رہی ہے آواز. سوری میرا آپ سے سوال ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو کیمبرج کے صرف 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں، تو میرا یہ ہے کہ کیمبرج کے پھر سینٹرز بھی 3 ہوتے ہیں اور ان میں 500 سے اوپر ہی بچے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صرف انڈیا میں نہیں ہوئے، بنگلہ دیش، کویت، یو اے ای، سعودی عربیہ، ہر جگہ انہوں نے ایس ایس گریڈز پہ چلے گئے. صاحب آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے یہاں ویسے 10% ایویلیویشن میں اے لیولز والوں کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ ہوگا کہ جب تھریشولڈ ہائی بنیں گے تو ہمارا پاکستان بھی مسئلہ ہو جائے گا اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہر جگہ ایکسپیکٹڈ گریڈ زون 4 میں زیادہ تر کنٹریز ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہم نے جو میڈیکل کالجز میں جنہوں نے جانا ہوگا، ہمارا ویسے 10% کٹ جاتا ہے، تو ہمارا تو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہو ہی نہیں پائے گا جو اے او لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور میٹرک، ایف ایس سی اور انٹر بورڈز کا انہوں نے سلیبس بھی ریڈیوس کیا، 3 مہینے ڈیلے بھی کیا، تو یہ ہمارے لیے اویلیبل نہیں ہے. تھینک یو. سب سے پہلے تو 3 مہینے ڈیلے نہیں کیا، 3 ہفتے ڈیلے کیا. سیکنڈ آف آل دیکھیں، جب تک مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگوں نے کیوں، اور یہ صرف ایک سرٹن اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہو. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے پیرنٹس نے مجھے کہا ہے کہ ایگزام پلیز نہ ڈیلے ہونے دینا، کینسل نہ ہونے دینا. مجھے کتنے اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ نہ ہونے دینا. There's only a small group of students جو کہ ہر جگہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ ایگزام کینسل کیے جائیں. سو آئی ڈونٹ نو ان کے پیچھے کون ہے یا کس لیے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ آتی ہے کہ obviously حالات خراب ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پڑھائی کرنی پڑے گی، ایگزام دینے پڑیں گے، اینڈ دیٹس جسٹ دا وے اٹ از. ہر دفعہ آپ کو فری رائڈ نہیں ملے گی جو پچھلے سال ملی تھی، اینڈ دیٹس جسٹ دا وے اٹ از گوئنگ ٹو بی. اچھا جی، روباب ملک. Can I ask a question? آپ نا اپنا ٹرن کا انتظار کریں، میں بلاؤں گا تو آپ نے اپنا مائک آن کریں. اگر روباب آن مائک آن کر سکتے تو
نہیں ہے تو پھر کشف نور. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, میرا نام کشف نور حسن ہے. میں 12th گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں, لاہور سے میرا تعلق ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے 12th گریڈ میں اب ہے, ہم نے 11th کے پیپرز نہیں دیے ہیں, اور 12th میں بھی ہم نے 4 to 5 months پڑھا ہے صرف پراپرلی, مطلب کالج اور اکیڈمی جا کے, اور اب بھی آپ صرف کٹ گئی آواز. ان کی آواز کٹ گئی ہے میرے خیال میں, تو اگر اگلا اسپیکر ڈالیں جلدی سے. کشف آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے, آپ پلیز ری جوائن کریں. کین وی ہیو دا نیکسٹ اسپیکر, کن کا مائک آپ بند کر دیں. ابیرہ. Assalamu alaikum. Sir, last time when I came to your place for an interview, I asked you about the technical educational training of the teachers. And you told me that you people are going to different districts for this purpose. اس لیے اگر ہم دیکھیں ان کووڈ ٹائمس, جس طرح ہم دیکھیں کہ گورنمنٹل انسٹیٹیوشنس کے پاس اتنی وہ تھی نہیں تھی کہ وہ اسکولس میں, اگر ہم خاص طور پہ بات کریں آپ کی ڈومین میں, وہ آتے ہیں کہ they were not at all good for the option of online studies, and they haven't even given the option to the students. اگر ہم یہ بات کریں میرے تو خیال میں آواز کٹ گئی ہے, تو فخر. نہیں, آواز آ رہی تھی ان کی آواز. آ رہی تھی آواز. آواز آ رہی ہے. جی جی اب آ رہی ہے. سر جس طرح ہم دیکھا کہ ریکارڈڈ لیکچرز کے ان کے پاس آپشن بھی نہیں تھی, اور یہ کتنا ضروری ہے یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے, ایک تو اس پہ میں آپ کی ٹیک چاہوں گی, اور سیکنڈلی ہم نے 9-10 کے بورڈز کی بات کی تھی جو آپ کی ڈومین میں آتے ہیں, اور آپ نے میرے سے شارٹ کمنٹس ڈسکس بھی کی تھی کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. تھینک یو. دیکھیں جی, سلیبس کو پہلے کنڈینس کر دیا گیا تھا, اینڈ اب جو بند ہوئے اسکولوں کو صرف بند ہوئے 3 ہفتے ہوئے ہیں. اٹس بین 3 weeks. آپ کے منڈے سے پھر دوبارہ اسکول شروع ہو جائیں گے. آپ کے جو بورڈ کے ایگزامس ہیں وہ ہم نے آگے کر دیے ہیں تھوڑے. سو ہوپ فلی دس ول آل کیچ اپ, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کا یہی سوال ہے, ایگزام تو ہوں گے, پڑھیں, تیاری کریں. ضروری نہیں سوری سر, آئی ایم کٹنگ یو ان بٹوین, لیکن ہم نے شارٹ کمنگز یہ ڈسکس کی تھی کہ کس طرح پیپر چیکنگ کس طرح ہوتی ہے بورڈز میں, تو آپ نے کہا تھا کہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ کام کریں گے. اس پہ میری تو ہائر ایجوکیشن منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے. وہ آپ مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے میں نہیں چینج کر سکتے. دس از اے ہول سسٹم دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. اس پہ میں اور ہائر ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دونوں مل کے کام کریں. دس از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم, اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں. Thank you. Can we have the next speaker? Abira, we have to move on to the next speaker. فخر الزمان. اگلا اسپیکر کر رہے ہیں. I don't think he can hear you, or he's having some issues connecting. عمر اپنا مائک آن کر لیں. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر مراد صاحب. بیسکلی میں کام کر رہا ہوں ایک یہاں دبئی میں ایک پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تو مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ ڈو وی ہیو اے سسٹم آف اسیسنگ پرائیویٹ اسکولز, لائک ہمیشہ کی طرح میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایشوز ہوتے ہیں جب بھی فیسز اور یہ سب چیزیں کا ایشوز آتا ہے پیرنٹس کو. تو بیسکلی یہاں تو جو میں نے سسٹم کو اسٹڈی کیا اور دیکھا ہے تو وہ بیسکلی انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ سارا کچھ ایک گریڈنگ کرتے ہیں, اور اگر آپ گریڈنگ میں آپ جاتے ہو کسی ایئر تو اس اسکول کو الاؤ ہوتا ہے اپنی فیس کا اضافہ کرنا, وہ بھی سرٹن اماؤنٹ کی. تو ڈو وی ہیو سم کائنڈ آف اے سسٹم جہاں ہم جا کے اس کی ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ انسپیکشن کریں اور اس کے بعد ہم ان کو الاؤ کریں, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے گریڈس کیسے رہے, فیسلٹیز کیسی ہیں, ٹیچنگ کی ایجوکیشن, ٹیچرس کی ایجوکیشن کیا ہے, بلا 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 بلا. تھینک یو. فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر 1983-84 ہم پرائیویٹ اسکولس کا, آپ یہ سوچیں کہ ابھی تک 83-84 سے کسی نے اپڈیٹ ہی نہیں کیا پرائیویٹ اسکولس ایکٹ جو ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ناؤ وی آر ڈوئنگ اٹ آفٹر سو مینی ایئرس. پتہ نہیں کسی نے کبھی نہ سوچا نہ دیکھا, کہ کیونکہ میرے خیال سے
پرائیویٹ اسکولس گورنمنٹ کے آفیشلس کو کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے کہ ان میں چینجز نہیں لے کر آنے. ہم نے تو نیا ایکٹ بنا بھی دیا ہے اور اس کو ہم نے ساروں کو آن بورڈ لیا ہے, پرائیویٹ اسکولس کو بھی آن بورڈ لیا ہے, اینڈ اٹ از ان دا لا ڈپارٹمنٹ رائٹ ناؤ. جو وہ چاہ رہے تھے اور جو ہم چیزیں چاہ رہے تھے وہ ساری بیچ میں ہے. اس میں فی اسٹرکچرز بھی بیچ میں ہوں گے. یہ پوری ہم اتھارٹی بنائیں گے اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کیبنٹ میں جائے گا. وی بین ورکنگ فار اٹ آن